بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ لہٰذا پچھلے ہفتے جو دعا بتائی گئی تھی اس دعا کو مسلسل اور برابر پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بار بار اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی اہمیت بھی دل میں پیدا ہو اور اس کی تیاری کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ہر طور سے اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اور جب بار بار اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور اس کی توفیق عطا فرمائے گا، تو اس کی کوشش کرتے رہیں۔ باقی پچھلے ہفتے جو ہے کچھ بات شروع ہوئی تھی معراج کے سلسلے میں، اور واقع جو معراج ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال معراج کا واقعہ بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ مقصد اصل واقعہ سننا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یا یہ جو اللہ کی طرف سے چیزیں پیش آئی ہیں انبیاء کے ساتھ، ان سے ہمیں اور آپ کو کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمیں درس کیا دیتے ہیں، کیا سبق ہمیں ملا، کیا پیغام ملا، وہ اصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے آپ دیکھیں گے وہ اس چیز سے بحث نہیں کرتا ہے کہ واقعے کی تفصیل کیا ہے، وہ اس سے بحث کرتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنا۔ تو یہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اور جس کے سلسلے میں ہم نے بتایا کہ اس کے دو پہلو تھے، ایک تو اعزاز اور دوسرا اعجاز۔ اعزاز یعنی عزت، تکریم، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی وہ ظاہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اور بڑھانے کے لیے، سب کے سامنے اس مقام کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا یہ اللہ کے وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ تو اس میں دونوں پہلو، ایک تو احساس کہ آپ کے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، آپ کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں اور مختلف طریقوں سے جو آپ کا دل غمگین ہوا تھا، اس غم کو دور کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے کہہ لیجیے عرش کی اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس لیے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو کہیں سیر کر لو، چلو کہیں گھما دیں تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کے مطابق سیر کرائی، اور وہ سیر تھی آسمانوں کی۔ تو وہ واقعہ کچھ آپ کے سامنے آیا تھا کہ یہ جو اعزاز و اکرام اللہ نے عطا فرمایا، اس کی تفصیل یہی تھی کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام ہانی، جو حضرت علی کی بہن ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں تھے، آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے
آپ کو اٹھایا اور آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خبر ہے، آپ کو چلنا ہے۔ بہرحال آپ وہاں سے اٹھے، آئے، آپ کو حرم شریف لایا گیا، وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ کی طرف سے کچھ علم و حکمت کی چیزیں لائی گئی تھیں، وہ آپ کے اندر بھری گئیں، اور پھر آپ کے سینے کو سل دیا گیا، جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ وہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام جو ہوتا ہے وہ دوسری طرح سے ہوتا ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ پھر ختم معاملہ، وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہاں سے براق کے ذریعے سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ سفر جو ہے مسجد حرم کا جو حتیم ہے وہاں سے شروع ہوا ہے نا۔ حرم کے دو حصے ہیں، ایک تو بیت اللہ ہے جس کے اوپر عمارت بنی ہوئی، دیوار بنی ہوئی ہے، چھت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باہر کا جو حصہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ وہ حصہ باہر رہ گیا، اس لیے کہ اگر وہ حصہ باہر نہ ہوتا تو ہم جیسے عام لوگوں کو کعبے کے اندر پہنچ کہاں ہوتی، کون اندر جا سکتا تھا؟ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے یا بڑی کوئی ایسی شخصیت ہے اس کو ہی اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے اور وہ اندر جا سکے۔ لیکن یہ جو حصہ ہے یہ بھی ویسے ہی ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ بس واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت پیسہ کم پڑ گیا، تو پورا گھیرنے کے لیے، پوری دیوار کے لیے، تعمیر کے لیے پیسے نہیں تھے، اور بڑا اہتمام تھا کہ ایک پیسہ بھی اس میں غلط نہ لگے، صاف ستھرا پیسہ اس میں لگے۔ یہ اس زمانے میں مشرکین نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ تو جب بنایا تو وہ اتنا حصہ باہر رہ گیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، تو یہ حصہ باہر رہ گیا۔ اب ہر بندے کو اس بات کی توفیق مل جائے گی کہ جو وہاں تک پہنچ سکے وہ حتیم میں چلا جائے، وہ جا کر کے سوچے کہ جہاں سے اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا تھا وہاں ہم جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ حتیم کا حصہ باہر ہے۔ تو بہرحال وہاں سے اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور اس میں بھی حکمت، چاہتے تو اندر سے بھی سفر شروع ہو سکتا تھا لیکن باہر سے ہی کرایا گیا۔ تو اس حتیم سے یہ سفر شروع ہوا، اور پہلا جو سفر تھا وہ جا کر کے ختم ہوا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جو ہے آج کل، تو وہاں پر جا کر کے یہ پہلا سفر ختم ہوا جو براق کے ذریعے سے ہوا۔ فرشتے آپ کے ساتھ تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، راستے میں بہت سی چیزیں پیش آئیں، اس کی تفصیلات بار بار آتی رہتی ہیں۔ آپ نے جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں راستے میں دیکھی، اور پھر آپ وہاں پہنچے، اور پھر وہاں پر آپ کی سواری کو ایک جو صخرہ کہلاتا ہے، چٹان عربی میں صخرہ کہتے ہیں اس کو، وہاں پر آپ کی سواری کو باندھ دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام پہلے سے وہاں پر موجود تھے، ان کو وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ آپ گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے، دیکھا سارے نبیوں کی صف لگی ہوئی ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، آپ بھی جا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ تھوڑی تھا کہ میں ہی امامت کروں گا، لیکن آپ بیٹھ گئے۔ جب ساری تیاری ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اب آپ امامت کریے۔ تو آپ کو گویا کہ یہ احساس بخشا گیا کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، تاکہ سارے نبیوں کو بھی پتہ چل جائے، رہتی دنیا تک سب کو پتہ چل جائے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ ایک اعزاز ہوا۔ پھر وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا۔ تو یہ جو سفر ہے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، کس کو؟ اپنے بندے کو۔ یہاں پر بھی بڑی حکمت کی چیز ہے کہ اللہ نے یہاں پر جب یہ بتایا کہ اللہ کے وسلم کو معراج کرائی گئی تو کیا لفظ استعمال کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد کے معنی آتے ہیں بندے کے، عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو عربی میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، ہے نا، یعنی اپنے بندے کو لے گئی، تاکہ کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں خدا کے درجے میں آ جائے، یہ کبھی نہ آئے ذہن میں۔ تو وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا کہ چاہے جتنا اونچا مقام مل جائے لیکن آپ اللہ کے بندے اور رسول ہی ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اس لیے یہ لفظ، اور بار بار اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے،
اور جب کوئی بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ بھی یہی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ بار بار اس بات کا اقرار بندے سے کرایا جاتا ہے کہ دیکھو سن لو، تم اقرار کرو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور عبدہ اس کے کیا ہیں، بندے ہیں، تاکہ کہیں یہ فرق نہ مٹ جائے کہ بندے اور خدا کا فرق مٹا کر کے بندے کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ بندہ اس میں ٹھوکریں نہ کھا جائے، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا ماننے لگے، شرک ہو گیا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو وہی گویا کہ وہ خدا ہیں، تو وہ خدا کو بھی خدا مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو یہ فرق بھی نہ رہے، اسی چیز بھی ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں نہ آئے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد آپ کا سب سے اونچا مقام ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن درجہ بندے کا ہی رہے گا، یہ ذہن میں رہے۔ تو بہرحال یہ سفر شروع ہوا، وہاں تک گئے، اور اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنے کے۔ پھر وہاں سے جو دوسرا سفر شروع ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ عربی میں معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے۔ تو وہاں سے چونکہ یہ انتظام کیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سیڑھی کا، اور وہاں سے پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ اب وہ کیسے لے جایا گیا، کیا ظاہر سی بات ہے، وہ سب اللہ کا معاملہ ہے، اور وہاں سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر سارے جو آسمان ہیں 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں پر دروازے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی چاہے ڈائریکٹ گھس جائے، ایسا نہیں، دروازے ہیں، وہاں فرشتوں کا پہرا ہے، کوئی ایسے نہیں جا سکتا ہے۔ تو ہر دروازے پر گئے اور وہاں تعارف کرانا پڑا، حضرت جبریل کو بتانا پڑا، دروازے کھلتے گئے، آپ ایک آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر، اس طرح سے 7 آسمانوں پر آپ گئے۔ وہاں تفصیلات ہیں، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے، عیسیٰ سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت مختلف انبیاء ہیں جن کی فہرست ہے کہ ان آسمانوں پر آپ چڑھتے گئے، وہاں آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ بہرحال یہ سفر شروع ہوا جس کو ہم معراج کہتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس مقام پر آپ پہنچے جو اللہ کے بالکل قریب ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی معراج کا سفر بھی ختم ہو گیا۔ معراج کے بعد کہتے ہیں تیسرا سفر جو ہے اعراج کا تھا، یعنی یہ تو 7 آسمان کا سفر جو تھا وہ معراج پہ ختم ہو گیا۔ اب اعراج اور جو لامکان ہے نا، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، اب وہ اوپر کا معاملہ ہے، وہاں پر پھر آپ کو لے جایا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں دوسری سواری کا انتظام کیا گیا جس کو رفرف کہا جاتا ہے، بہرحال اس سواری کے ذریعے سے یا اس پر بٹھا کر کے آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کی جو ملاقات ہوتی تھی انبیاء سے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی، کتابوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، لیکن یہ جو ملاقات تھی یہ ایسی تھی جو کسی نبی کو یہ شرف دیا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہمارے حبیب کو دیا۔ اور جب حبیب کا مقام اونچا ہے تو اس امت کا بھی مقام اونچا ہے۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، اللہ نے ایسے نبی کا ہمیں غلام بنایا کہ جن سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے شرف کی بھی بات ہے، اور بہت زیادہ کے لیے ذمہ داری کی بھی بات ہے۔ جتنا مقام اونچا اتنی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال اللہ سے ملاقات ہوئی، آپ گئے، اللہ سے سامنا ہوا، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے باتیں ہوئیں۔ اللہ نے وہاں پر پوچھا کہ آپ کیا تحفہ لے کر کے آئے میرے لیے، میرے حبیب کیا لے کر کے آئے؟ تو اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے ایک بندہ خدا کے لیے کیا تحفہ لے جا سکتا ہے، کیا تحفہ ہوگا؟ تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا تحفہ لا سکتا ہوں؟ تو وہاں پر آپ نے وہ کلمات کہے تحفے کے طور پر جو محفوظ ہیں، اور ہر بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے اس کو پڑھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ ہے
جو اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ پڑھتے تو ہیں ہم، بہت سے لوگ مطلب بھی سمجھتے ہوں گے، بہت سے نہیں سمجھتے ہوں گے، حالانکہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو التحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری زبانی عبادتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ التحیات کا مطلب زبانی عبادتیں، یعنی زبان سے ادا ہونے والی ساری عبادتیں۔ اور اس کے بعد التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، صلوات کا مطلب بدنی عبادتیں، یعنی بدن سے جسم سے ہونے والی ساری عبادتیں، یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، طیبات کا مطلب ہوتا ہے ساری مالی عبادتیں۔ تو یہی تین عبادتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ زبان سے عبادت کرتا ہے، یا جسم کو استعمال کرتا ہے، یا مال کا استعمال کرتا ہے۔ یہی تین عبادتیں بندے کے پاس ہیں جو خدا کے حضور میں پیش کر سکتا ہے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سب آپ کے لیے ہے نا، زبانی عبادتیں بھی التحیات، اور والصلوات بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور مالی عبادتیں بھی، سب آپ کے لیے ہیں۔ تو پھر ادھر سے جواب آیا اللہ کی طرف سے۔ کیا جواب آیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے پھر ادھر سے سلامتی بھیجی جواب میں۔ جب یہ تحفہ اللہ کے وسلم کے سامنے اللہ کے رسول نے پیش کیا، تو ادھر سے خدا نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو اتنے پہ بس نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ شاید کوئی موقع ایسا آیا ہو جہاں آپ امت کو بھول گئے، کبھی نہیں بھولے آپ نے پھر اس میں اضافہ کیا، کہا کہ نہیں ہے نا، وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہا کہ یہ سلامتی اللہ آپ ان تک بڑھا دیجئے۔ کن تک؟ جو ہمارے نیک بندے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ مجھے پر یہ سلامتی بس ہو جائے۔ تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ادھر سے بڑھایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کو بڑھا دیجئے اللہ تعالیٰ، ہے نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو پھر پورے آسمان میں کیا گونج اٹھا ہے نا۔ اس کے بعد تو سارے فرشتوں نے کیا کہا ہے نا، جب یہ بات پوری ہو گئی کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، ہے نا، یہاں پر ہماری التحیات مکمل ہوتی ہے نا۔ یہ فرشتوں کی طرف سے، ہر طرف سے یہی آواز اٹھی، تو اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ کہہ لیجئے ایک طرح سے شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے اللہ کا کہ جب نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ تحفہ ملا، یہ نماز ملی، تو آخر میں ہم شکر ادا کرتے ہیں درود شریف پڑھ کر کے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا۔ تو گویا کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور آخر میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یہ تو نماز تو ہم نے پڑھی، پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا صحیح پڑھا کیا غلط پڑھا، تو بس سلام پھیرنے سے پہلے ہے نا اللہم، وہ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، گویا کہ آخر میں اللہ سے معافی مانگ کر کے سلام پھیر کر کے نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے، یہ کوئی کہانیاں قصے نہیں ہمارے ہاں جو دوسرے وہاں چلتی ہیں کہ کہانیاں سنی واہ واہ کیا اور چل دیے گھر، نہیں، یہ تو عبرت کی چیزیں ہیں، اس سے تو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت اونچا ایک اعزاز تھا جو اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اعزاز کے ساتھ اعجاز بھی تھا۔ اعجاز جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ، اتنا بڑا یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ یعنی عربی کا لفظ ہے اعجاز، معجزہ، جس کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو انسان کو عاجز کر دے۔ عربی میں ہم بولتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یعنی اردو میں بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ ابھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ چلا کہ اس کی گاڑی تو چکنا چور ہو گئی، وہ صاحب آرام سے نکل کے باہر کھڑے ہیں، تو آدمی کہتا ہے یہ تو معجزہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ معجزہ ہو گیا بھائی، یہ تو اب ان کی تو ہڈی بھی نہیں بچنی چاہیے تھی، لیکن یہ کھڑے ہیں سامنے تو معجزہ ہو گیا۔ تو معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، یعنی جو عقل سے، سائنس سے، وگیان سے جو بات سمجھ میں نہ آئے وہی معجزہ ہے۔
عقل سے انسان سمجھنا چاہے، سائنس کے ذریعے سے سمجھنا چاہے تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، یہ اپنے بندوں پر جس کو چمتکار کہتے ہیں یا کرشمہ کہتے ہیں، یہی معجزہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو انسان عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہی ہوا یہاں پر بھی کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا جو پیش آیا، جو اب نہ کبھی پیش آ سکتا ہے قیامت تک، نہ آئے گا، نہیں آ سکتا ہے، ایسا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سفر پہ گئے اور کتنی دیر لگی؟ رات کا کچھ حصہ۔ آپ کو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو لے جایا گیا تھا جب گھر سے، تو اس وقت جو ہے جو گھر کے دروازے کی کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، واپس آئے تب بھی وہ ہل رہی تھی۔ جس بستر سے نکال کر کے لے جایا گیا وہ بستر بھی گرم تھا۔ گویا کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، ورنہ اگر انسانی عقل سے دیکھا جائے تو صرف مکے سے بیت المقدس کا اور فلسطین کا سفر ہی 40-45 دن کا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پہ جانا، پھر وہاں سے پھر بیت المقدس آنا، پھر وہاں سے پھر مکے آنا، کتنا بڑا سفر ہوگا۔ یہ معجزہ ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں جس کو عقل سمجھ نہیں سکتی ہے، اور اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مکے میں جب صبح ہوئی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بتایا کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو مشرکین مکہ کو تو ایک موقع مل گیا، وہ جمع ہو گئے، تالیاں بجانے لگا، دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہے نا، ایک مذاق کا وہ بن گیا۔ ایک ابو جہل آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اس نے کہا کہ کچھ پتہ ہے؟ کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتہ ہے، ابھی خبر نہیں ہوئی تھی ان کو۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ آج رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور صرف بیت المقدس ہی نہیں گیا، وہ 7 آسمانوں کو گھوم کے چلا آیا، کیا تم بات مان لو گے؟ کہا کہ نہیں، یہ کوئی ماننے کی بات ہے، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے کہ اس کو مان لیا جائے؟ تو انکار کر دیا۔ تو اس کو بڑا لگا کہ اب لگ رہا ہے کام بن جائے گا، تو اس نے کہا کہ یہ بات جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ یہ بات تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو کہا کہ اگر میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں فوراً تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ ہم تو اس سے آگے کی بات مانتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس وحی آئی، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے اس کے سامنے۔ تو اسی لیے آپ کا نام کیا پڑ گیا؟ صدیق پڑا، تصدیق کرنے والے کی، بغیر کسی سوچے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر عقل دوڑائے ہوئے فوراً جواب دیا کہ بالکل سچ ہے، اگر آپ نے یہ بات کہی تو سچ ہے۔ اور یہی ایمان والوں کے لیے عبرت ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان کچھ ایسی بات سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ ارے کیا جواب دو گے؟ خدا کی طاقت، خدا کی قدرت، اس کی بڑائی کو تمہاری عقل کہاں پہنچ سکتی ہے؟ کیا جواب دو گے؟ بالکل کہو کہ آمنت باللہ، آمنت باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ اگر اللہ نے یا اس کے رسول نے کوئی بات کہی ہے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے، عقل دوڑائے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی پیغام ہے معراج کا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اس میں کوئی شک نہیں ہوا۔ آج دنیا تعویل کرے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی تم نے خدا کی قدرت کو دیکھا کہاں ہے؟ خدا کی قدرت تو وہ ہے جس نے پہاڑوں سے زندہ اونٹنی کو پیدا کیا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر، حضرت موسیٰ کو معجزے دیے، کتنے معجزے دیے، ہمارے آقا کو کتنے معجزے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب آپ کہو کہ عقل میں ہی نہیں آتی، تو عقل میں تمہارے آئے گی کہاں؟ عقل اتنی چھوٹی اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں صحیح روایتوں سے، صحیح طریقے سے، اس پر ہمیں مکمل ایمان ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کی کسی بات میں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، ہمارے اندر اشکال نہ پیدا ہو، ورنہ ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔